بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم معزز سامعین کرام پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مشفقم سعید نعیم جو نعت سنا رہا تھا کہ سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے اصل میں یہ انسانیت جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کر سکتی، ان کا شکریہ ادا کر سکتی۔ کس ظلمت سے انسانیت کو نکالا اور کیا کیا عظیم نعمتیں جو ہیں انسانیت کو پیش کر، کس ظلمت سے انسان کو نکالا اور کون کون سی عظیم نعمتیں، لیکن افسوس تو یہی ہے ہمیں ان نعمتوں کا استحضار نہیں، سمجھ نہیں، وقت نہیں، عظمت نہیں۔ اگر ہزار جانے بھی آئے تو ان پر قربان کرے پھر بھی کم۔ جو کچھ دیا اللہ نے اس امت کو کس کے ذریعے دیا؟ جو کچھ بھی دیا قرآن کو دیا، اور جہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، جہاں قرآن کا ذکر ہوتا ہے، وہاں بھی نور کی برسات ہے۔ عقیدت ہونی چاہیے، وہاں بھی نور کی برسات ہے۔
اللہ تعالیٰ صرف امیروں کا نہیں ہے، غریبوں کا۔ وہاں بھی نور کی برسات ہوتی، مدرسوں میں نور کی برسات ہوتی ہے، جہاں چھوٹے چھوٹے بچے تہجد سے لے کر اللہ کا کلام کرتے ہیں، یہ بھی برکت کی جگہ ہے، اس پر یقین ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، جو دعا سکھائی ہمیں اپنے رحمت اللہم انی اسألک ایمانا کاملا و یقینا صادقا۔ کیا مانگنا چاہیے؟ ضرور مانگنا چاہیے، کرنے والا سے مانگنا۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ایمان ہے، اور ایمان جو اس ایمان میں کمال مانگنا چاہیے، رسوخ مانگنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک ایمانا کاملا و یقینا صادقا۔ اللہم انی اعوذ بک من الشرک والشق والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ ہر ان چیزوں سے ہر نماز میں پناہ مانگو۔ جتنے مسلمان ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یعنی جن کو شیطان جو ہے شک میں ڈالتا ہے، طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، اور وسوسوں سے ہی نہیں نکلتا۔ ایمان کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں، اللہ جل شانہ کے بارے میں وسوسے ڈالتا ہے، شک ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے شکاوت سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اس سے پناہ مانگنی چاہیے، شکاوت سے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سعیدوں میں سے کرے، سعادت مندوں میں سے کرے، شقیوں میں سے نہ کرے۔ جن سے نہ کرے؟ شقیوں میں سے نہ کرے۔ شقی کی ضد آتی ہے سعید، سعادت، اور اللہ جل شانہ تو غنی ہے، اس کو تو ضرورت نہیں ہے، ضرورت تو ہم لوگوں کو ہے۔ یقین صادق، مذبذبین بین ذلک، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ مذبذبین میں سے نہ بنائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے کیسا ایمان دیا تھا؟ ایمان کیسا دیا تھا؟ فرمایا کرتے تھے کہ موت کے بعد میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا، یعنی اتنا ایمان کامل تھا، جب موت آتی ہے، ملک الموت آتا ہے تو سب کو ایمان آتا ہے، جب دیکھتے ہیں آنکھوں سے تو ایمان لانا ہی لانا، اس وقت تو شک کی کیا گنجائش؟ جو ملک الموت کو دیکھتا ہے، اس عالم کو دیکھتا ہے تو ایمان لاتا ہے، اور ایمان میں اضافہ ہو، لیکن وہ کار کا معتبر نہیں ہوتا۔ لیکن دنیائی میں اللہ نے ایسا ایمان دیا تھا کہ کل مشاہدہ، ہم لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ نعمتیں کیا ہیں۔ یقین صادق، جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہ ہو۔ ان دعاؤں کو حقیر نہ سمجھنا چاہیے، بہت اہم دعا۔ کس نے سکھائی؟ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم انی اعوذ بک من الشرک و شق و شقاق
و نفاق و سوء الاخلاق. تو اکثر جو ہے نمازیں کیوں فائدہ نہیں دیتی، تلاوت کیوں فائدہ نہیں دیتی، عبادات کیوں فائدہ نہیں دیتی؟ اندر میں شک کی بیماری، اندر شک کی بیماری. اب یہ شک کی بیماری کیوں ہے؟ یہ جو سورہ فاتحہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے فضل سے پچھلے کچھ عرصے سے عرض کیا جا رہا ہے، یہ تو جامع چیز ہے، ہر چیز اس میں. اور یہ شک کی بیماری جو ہے یہ کیوں ہے کہ تعوذ ٹھیک طرح سے نہیں پڑھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو پڑھتے ہیں قرآن کو شروع کرنے سے پہلے اور نماز میں بھی سورہ فاتحہ سے پہلے تعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، یہ صحیح نہیں پڑھتے. اگر تعوذ استعاذہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اگر یہ صحیح طریقے سے ایک بار زندگی میں پڑھا ہوتا تو یہ شک کی بیماری کہاں سے آتی، شیطان کہاں سے پاس آتا، ان بندوں میں شامل کرتا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ نے اعلان کر دیا. سب دعا کرو اللہ ہمیں بھی ان بندوں میں سے کرے جن کے پاس شیطان پھٹک نہیں سکتا، جن کے پاس، جن کے قریب شیطان پھٹک نہیں سکتا. اللہ نے ایک مضبوط قلعہ بنایا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. جی میرے بندے، اللہ اس بندے کو اپنا بنا دیتا ہے. اللہ اس بندے کو، یہ بندہ میرا ہو گیا، تو مردود ابلیس لائن، اب تو اس کا کچھ نہیں کر سکتا، تم اس پر غالب نہیں آ سکتے. عصمت انبیاء، عصمت جو ہے وہ انبیاء کا خاصہ ہے، یعنی پوری طرح سے محفوظ ہونا شیطان سے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ان سے پوچھا گیا آپ کے ساتھ جو شیطان ہو، جب آپ پیدا ہوئے تو شیطان آپ کے ساتھ بھی تھا، اس کا کیا ہوا؟ تو فرمایا قد اسلم، اس نے تو اسلام قبول کر لیا. جو ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک فرشتے کو مقرر کیا جاتا ہے اور ایک شیطان بھی وہاں ہوتا ہے. فرشتہ نیکیوں کی طرف بلاتا ہے اور شیطان تو شیطان ہی ہے. تو فرمایا جو آپ کے ساتھ شیطان تھا اس کا کیا ہوا؟ تو فرمایا قد اسلم، اس نے اسلام. اور یہ نبیوں کا خاصہ ہے، کوئی امتی اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا، لیکن اس کے باوجود اللہ جل شانہ نے قرآن میں یہ آیت ہے، پڑھو. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. ان عبادی، میرے بندے، جو میرے بندے ہیں. تم باقیوں پر تم مسلط ہو جاؤ، لیکن جو میرے بندے تمہاری ان پر کوئی نہیں چلنے کی، تمہاری ان پر کوئی نہیں چلنے کی. حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے بیٹا مانگا تھا، بیٹا ہوا نہیں، بیٹی ہو گئی. تو پہلے کیا کہہ دیا؟ اللہم انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم وتقبلها بقبول حسن. کیا فرمایا؟
کبھی پیدا بھی نہیں ہوتی. یہ سٹیجز ہیں، یہ درجات ہیں. پہلا درجہ تعوذ کا ہے. پہلا درجہ کس کا ہے؟ خوب سمجھ لو، چیزیں دل سے آنی چاہیے، پھر اثر رکھیں گی، ورنہ پوری زندگی شکوک میں گزرے گی، ورنہ پوری زندگی ایسے ہی ضائع ہو جائے گی. ایک بار دل سے کہا تو کامیاب ہو گئے. ان عبادی میں داخل ہو گئے. اب یاد بھی نہیں ہوگا نماز میں ہم نے تو اس کا پڑھا، یاد بھی نہیں ہوگا. اتنی بے شعوری سے پڑھتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا کب پڑھا. اتنی بے شعوری سے نماز میں تعوذ کیا پوری سورہ فاتحہ اور پوری نماز ہی ایسے پڑھتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کب پڑھا. اور یہ سورہ فاتحہ کی جو مشق ہے کہاں ہوتی ہے؟ نماز میں. کہاں ہوتی ہے؟ نماز میں. سورہ فاتحہ کی مشق بار 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 جب تک زندہ ہے، جب تک اس پر نماز اس پر فرض ہے، اس پر سورہ فاتحہ کی مشق نماز میں ہر رکعت میں. جی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں جس نے سورہ فاتحہ. اتنی عظیم صورت ہے جو عرش کے خزانے سے اتاری گئی اور ہم کو دے دی گئی. یہ سورہ فاتحہ جو ہے کہاں سے اتاری گئی؟ اور وہ فرشتہ کبھی دنیا میں نہیں آیا تھا اور نہ کبھی آئے گا. وہ خاص فرشتہ جو صرف سورہ فاتحہ لے کر زمین پر آیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو اس میں کہاں سے شروع؟ پہلے تو تعوذ تو پڑھنا ہی، یہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، لیکن قرآن کو شروع کرنے سے پہلے تعوذ تو پڑھنا ہے. تو بات مجھے اس پر یہ کہنا پھر دہرانا پڑی، یہ تو ہمیشہ تکرار ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں چیزیں حاصل نہیں ہوتی. ہمیں چیزیں حاصل نہیں ہوتی. میری بات یاد رکھو، سب سے زیادہ محنت نماز کو صحیح کرنے پر کرو. کہ نماز حقیقی نماز بنے. یہ نہیں کہ یہ ایکسرسائز ہے، مشق ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ نہیں ہے. نماز